وائڈ ویژن کی سیریز کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان میں خوش آمدید۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 1962 کا 1956 کا آئین 1962 کا آئین جو ہے وہ کیسے امپلیمنٹ ہوا، اس کی کیا کیا خصوصیات تھی اور پھر وہ کیسے جو ہے معطل کیا گیا۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں 1973 کا آئین، 1973 کا آئین۔ 1973 کا آئین جو ہے یہ بنیادی طور پر جب پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوا، بنگلہ دیش اور موجودہ مغربی پاکستان، تو اس کے بعد اب پاکستان نے اپنے نئے سفر کا آغاز کرنا تھا۔ پاکستان کی اس وقت کی منتخبہ حکومت ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں انہوں نے نئے آئین کے لیے جو ہے اقدامات اٹھائے، کوششیں کرنی شروع کی۔ پاکستان کی جو اس وقت کی موجودہ اسمبلی کے ٹوٹل 138 ممبرز تھے، آئین کو 138 میں سے 135 ممبرز نے جو ہے اس آئین کے حق میں منظوری دی، یعنی تقریباً 100% جو ہے ممبرز نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ باقی 3 ممبرز اس دن غیر حاضر تھے۔ تو یوں پاکستان میں بلا آخر 14 اگست 1973 کو پاکستان میں یہ آئین نافذ کیا گیا، جسے اسمبلی کی اکثریت نے جو ہے منظور کیا تھا۔ تو یہی آئین آج تک پاکستان میں امپلیمنٹ ہے، اسی کے مطابق جو ہے ریاست کا نظام چلایا جا رہا ہے۔ وجہ یہ کہ تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ کنسنسس تھا۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس آئین کی جو ہے بنیادی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، یہ ریٹن آئین ہے، 280 دفعات پر مشتمل ہے، اس کے 12 حصے اور 7 شیڈول ہے۔ پھر قرارداد مقاصد کو جو ہے اس کا اہم حصہ قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ نمبر 1 تو یہ پریمبل ہے، اور بعد میں ضیاء الحق نے جو ہے ایک ترمیم کے ذریعے اسے آئین کے آرٹیکل 2A کا بھی حصہ قرار دیا گیا۔ اس کے مطابق جو ہے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہاں کے منتخب نمائندے قرآن و سنت کے مطابق جو ہے عمل کریں گے، اس کے مطابق جو ہے ریاست کا نظام چلائیں گے۔ پھر ملک کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا اکارڈنگ ٹو دی آرٹیکل 1، دی آفیشیل نیم آف دا کنٹری از دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ پھر دوسرے نمبر پر ملک کا جو ہے سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام ہوگا اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 2، دی آفیشیل ریلیجن آف دا پاکستان دیٹ از اسلام۔ اور اس کے علاوہ صدر اور وزیر اعظم کا بھی مسلمان ہونا اس آئین کے مطابق ضروری ہے۔ پھر مسلمان کی تعریف اس آئین میں پہلی دفعہ کی گئی، 260 آرٹیکل میں مسلمان کی تعریف کی گئی کہ مسلمان وہ ہے جو کہ اللہ پر ایمان لاتا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا شرکت غیر آخری نبی مانتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبی یا رسول نہیں مانتا۔ تو اس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ پھر وفاقی پارلیمانی نظام ملک میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ امپلیمنٹ کیا گیا، جس میں صوبوں کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے، مرکز کے پاس کم۔ بدقسمتی ملاحظہ فرمائے یہاں پہ بھی اس رول پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ 2010 میں جب 19th امینڈمنٹ پیش کی گئی تو اس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیڈرلزم کی جو اسپرٹ ہے اس پر بنیادی طور پر عمل درآمد 2010 سے شروع ہوا۔ پھر ملک میں جو پارلیمانی نظام ہوگا، یعنی عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ قانون سازی بھی کریں گے اور ملک کا نظام بھی چلائیں گے۔ پھر ملک میں بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگا، اس سے پہلے یونی کیمرل لیجسلیچر تھا، یعنی ملک میں ایک ہی ایوان موجود تھا، اب 2 ایوان، ایک پارلیمنٹ، ایک قومی اسمبلی اور دوسرا سینٹ۔ اور اس میں جو ہے قومی اسمبلی کے جو ممبرز کی تعداد 342 ہو گئی، جو کہ اب 6 ممبرز کم کر کے اب جو نیکسٹ الیکشنز ہوں گے ان میں 336 ممبرز ہوں گے۔ ان میں 60 خواتین اور 10 غیر مسلموں کی ریزرو سیٹیں ہوں گی۔ پھر 24ویں ترمیم جو کہ 2017 میں ہوئی، اس کی رو کے مطابق جو مردم شماری کے بعد تعداد 342 سے کم ہو کر 336 ہوئی۔ پھر جو ایوان والا یعنی سینٹ کے جو ممبر کی تعداد 104 ہوگی، جس میں 17 خواتین اور 4 غیر مسلم ہوں گے۔ تمام صوبوں سے ایکولی نمائندے جو ہیں وہ منتخب ہوں گے، مطلب اسمبلیاں اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے، صوبائی اسمبلیاں اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجیں گی، اور وہ وفاق میں جو ہے صوبوں کی نمائندگی کریں گے۔ ان میں سے
8 ممبر جو ہیں وہ فاٹا سے منتخب ہوں گے اور 4 جو ہے ممبرز ان کا تعلق جو اسلام آباد سے ہوگا، یعنی فیڈرل سے ہوگا، فیڈرل وفاقی حکومت سے ہوگا۔ 22 ارکان ہر صوبے میں سے 22 ارکان آئیں گے، یعنی یہ ٹوٹل ارکان مل کے جو ہے 4 صوبوں سے 88 ارکان بنتے ہیں۔ 8 فاٹا سے آئے، 96 بن گئے، اور پھر اس کے بعد جو 4 غیر مسلم اور 4 اسلام آباد سے 104۔ لیکن جو نیکسٹ سلسلہ یہ ہوا کہ فاٹا کا جو مرجر ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، تو اس کے جو 8 نمائندے ہیں وہ ان کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا 2024 میں، یوں 96 نمائندے جو ہیں سینٹ میں رہ جائیں گے، اور یوں سینٹ کا جو ہے نظام چلے گا۔ اس کے بعد عدلیہ آزاد ہوگی اور وہ کسی بھی دباؤ کے بغیر جو ہے اپنا کام کرے گی، ملک میں انصاف کا بول بالا کرے گی۔ جو عدالتوں میں ججز کی ملازمت کا جو ہے تحفظ کیا گیا ہے، اور پھر جو ہے قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہوں گے۔ جو طاقتور ہوگا ان کو ذرا زیادہ ویٹیج دیا جائے گا عدلیہ کی طرف سے، اور جو کمزور ہوگا اسے پکڑ کے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے یہاں جو ہے جسٹس سسٹم ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عملی طور پر یہی رہا ہے کہ طاقتور کو جو ہے انصاف اس کی دہلیز پہ ملا، اس کو گھر میں ملا، اور کمزور جو ہے وہ بے گناہ ہونے کے باوجود بھی جیل میں رہا۔ تو یہ ملک کا جو ہے حال ہے۔ تو ایوری ون از ایکول بیفور دی لا، یہ پرنسپل کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں گے، ان کو زندگی کا تحفظ، آزادی کا تحفظ، ان کے جو ہے پراپرٹی کا تحفظ، فریڈم آف سپیچ کا تحفظ، یہ دیے جائیں گے۔ تھوریٹیکلی یہ بھی جو ہے آئین پاکستان میں موجود ہے۔ عملی طور پر پاکستانی اس شک کا بھی حال دیکھ رہے ہیں کہ آیا کہ ہمیں فنڈامنٹل رائٹس مل رہے ہیں کہ نہیں۔ آئین کے آرٹیکل 9 سے لے کر 28 تک تمام آرٹیکلز جو ہے وہ پاکستانی شہریوں کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس دیتے ہیں، جن سے ہماری ہر آنے والی حکومت ہمیں محروم رکھتی ہے۔ پھر مسلم ممالک سے دوستانہ تعلقات جو ہے استوار کیے جائیں گے، تمام مسلمانوں سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کیے جائیں گے اکارڈنگ ٹو دی آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، دیٹ آرٹیکل از 40، آرٹیکل 40۔ سو نیکسٹ قومی زبان جو نیشنل لینگویج جو پہلی دفعہ وہ اردو قومی زبان ہوگی نیشنل لینگویج۔ اس سے پہلے جو 2 آئین ان میں بنگالی بھی نیشنل لینگویج تھی، لیکن بیکاز آف دی ڈس انٹیگریشن آف پاکستان اب صرف اردو جو ہے وہ پاکستان کی قومی زبان ہے۔ تو آئین کا اگر موجودہ سٹیٹس دیکھیں تو موجودہ اگرچہ ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا، لیکن یہ آئین جو ہے آج ایز اٹ امپلیمنٹ ہے۔ مطلب ان ڈکٹیٹرز نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس آئین کو ختم کیا جائے۔ وجہ یہ کہ یہ آئین جو ہے مکمل 100% کنسنسس کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہوا اور عوام کی امنگوں کے مطابق امپلیمنٹ ہوا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد آج تک عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم طلباء، ہم پاکستانی جو ہے وہ محنت کر کے، ایفرٹ کر کے، کوشش کر کے جو ہے اس آئین کو اس کی اسپرٹ کے مطابق امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں اور قانون کا بول بالا کروا سکتے ہیں۔ اٹس آل اپ ٹو اس۔ پاکستان کے وجود میں آنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہاں پر اسلام کی امپلیمنٹیشن ہو۔ تو اس کی طرف جو پہلا قدم بڑھایا گیا وہ قرارداد مقاصد تھا۔ اس کے بعد 1956 کا آئین، 62 کا آئین، اس میں ایفرٹس کی گئی، اور پھر اس کے بعد 1973 کا آئین۔ 1973 کا آئین یہ ہے تمام پارٹیز کے کنسنسس سے بنا، اور اس سے باقاعدہ طور پر تمام پارٹیز نے جو ہے امپلیمنٹ کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ آئین جو ہے یہ اٹس اے بیسک سورس ٹورڈز اسلامائزیشن ان پاکستان۔ تو اس کے مطابق جو ہے بنیادی نقطہ اس میں یہی ہے کہ قرارداد اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ملک میں قرآن و سنت سے متصادم کوئی بھی قانون نہیں بنے گا۔ اب اس میں کون کون سے وہ آرٹیکلز ہیں جو کہ اسلام سے متعلقہ ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ آئین میں جو پہلا آرٹیکل ہے اکارڈنگ ٹو سیکنڈ آرٹیکل، دی آفیشیل ریلیجن آف پاکستان دیٹ از اسلام۔ تو اسلام جو پاکستان کا آفیشیل ریلیجن ہوگا، اور آرٹیکل 2A کے مطابق جو ہے
قرارداد مقاصد جو کہ پریمبل ہے اسے بھی آئین کا حصہ قرار دیا گیا ہے، یعنی آرٹیکل 2A میں قرارداد مقاصد ایز اٹ رکھی گئی ہے، جس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، بلا شرکت غیر مالک ہے، اور مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو گزاریں گے، اور یہاں پر جو بھی نمائندے منتخب ہوں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کریں گے۔ کوئی بھی ایسا قانون جو قرآن و سنت سے متصادم ہو وہ نہیں بنایا جائے گا۔ آئین کا جو آرٹیکل 227 یعنی 227 ہے اس میں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ فارمیٹ کیا جائے گا، بنایا جائے گا، اور کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ قرآن و سنت کے منافی ہوگا۔ مطلب ریٹن یہ ہمارے پاس موجود ہے، پریکٹیکلی ابھی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی نہیں ہو سکی، تو وہ آپ اور ہم ہیں جنہوں نے آنے والے وقت میں اس ملک کا نظام سنبھالنا ہے اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اس ملک کا نظام چلانا ہے۔ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن دیر وڈ بی نو لا ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، قرآن اور سنت سے متصادم یہاں پہ کوئی بھی قانون نہیں بنے گا۔ ملک کا نام جو ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 1 دی نیم آف آفیشیل نیم آف کنٹری دیٹ از اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے ملک کا نام رکھا گیا۔ پھر مسلمان کی جو تعریف کی گئی ہے، پہلی دفعہ اس آئین میں مسلمان کی تعریف کی گئی ہے، یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے اس تعریف کو شامل کیا گیا۔ اس کے مطابق جو آرٹیکل 263A میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان سے مراد کیا ہے، یعنی مسلمان وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو حاکم مطلق مانتا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہو اور ختم نبوت پر جو ہے مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی فرد کو جو ہے نبی یا رسول نہ مانتا ہو، تو ایسا جو ہے شخص وہ مسلمان ہوگا۔ اس تعریف کے برعکس جو بھی ہوگا وہ غیر مسلم کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس آرٹیکل میں جو ہے 260B میں جو قادیانی گروپ، لاہوری گروپ یا کوئی بھی ایسا گروپ جو کہ خود کو قادیانی کہلاتا ہے، احمدی کہلاتا ہے، یا اس طرح کے مختلف گروپس میں اپنا شمار کرواتا ہے، تو وہ غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ پھر جدول سوم میں، جدول 3 میں جو ہے صدر مملکت اور وزیر اعظم کے عہدوں کا حلف جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ جس کے تحت وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے توحید پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاتم النبیین جو ہے ان پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پر بھی نہیں ایمان لاتے۔ روز قیامت قرآن و سنت کی تعلیمات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر وفاقی وزراء مملکت، ارکان پارلیمنٹ، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، قومی اسمبلی، گورنر صاحبان، وزرائے اعلیٰ صاحبان اور صوبائی ارکان کی کابینہ بشمول غیر مسلم پر لازم ہے کہ وہ علم اٹھائیں کہ وہ اسلامی نظریات کے تحفظ کے لیے کام کریں گے جو پاکستان کے قیام کی بنیاد ہے۔ اس میں یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ اسلامی اتحاد کے فروغ کے لیے مسلم دنیا کے ساتھ تمام تعلقات کو مضبوط بنایا جائے گا۔ اور یہ بنیادی طور پر جو نکات ہیں کہ جن کے مطابق جو ہے تمام بڑے عہدوں پر جو ہے یعنی صدر اور وزیر اعظم جو ہے وہ مسلمان ہوں گے۔ پھر نیکسٹ جو اسلامک ایجوکیشن آئین کے آرٹیکل 31 کے مطابق جو ہے ایسا ماحول بنایا جائے گا، ایسی پالیسیز بنائی جائیں گی کہ جن کے تحت جو ہے لوگ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اجتماعی طور پر اپنی زندگی جو ہے اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق بسر کرنے کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں گی، جن کی مدد سے وہ قرآن و سنت کا جو صحیح مفہوم بھی سمجھ سکیں گے اور ان کے مطابق جو ہے عمل درآمد بھی کر سکیں گے۔ پاکستان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں مملکت مدرجہ ذیل اقدام اٹھائے گی اور ضروری اٹھائے گی۔ نمبر 1، قرآن پاک اور اسلامیت کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور اس کے لیے سہولیات بھی فراہم کی جائے گی۔ قرآن پاک کی صحیح اور منوعن طباعت اور اشاعت کا جو اہتمام جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیاروں کی پابندی کو فروغ دیا جائے گا۔ زکوٰۃ، عشر و کاف اور مساجد کی باقاعدہ تنظیم کا اہتمام بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ آئین کے آرٹیکل
42B के मुताबिक मुल्क के सदर का मुसलमान होना ज़रूरी है। आइन के आर्टिकल 91(3) के मुताबिक जो है वज़ीर आज़म का जो है मुसलमान होना ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ आइन का आर्टिकल 62 है, इसमें वाज़िया तौर पर जो असम्बली के मेंबर्स होंगे उनके लिए जो कुछ शराइत मुकर्रर की गई हैं कि वो कन्विक्टेड ना हो, सज़ा याफ्ता ना हो, गुनाह कबीरा में जो है पाए ना गए हों, वो पारसा हो, फासिक ना हो, सादको अमीन हो। तो कोई भी ऐसे काम कोई लीगल एंटिटी में उन्होंने अपने आप को ना डाला हो जो कि गैर इस्लामी हो, यानी झूठी गवाही ना दी हो, सज़ा याफ्ता ना हुए हों। तो ये तमाम जो स्टैंडर्ड्स जो हैं ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए हैं। फिर इस्लामी इक़दार 1973 के आइन में ये भी बात वाज़िया की गई कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत, इंसाफ, रवादारी, आज़ादी, मुसावात को राइज किया जाएगा। फिर सोशल जस्टिस एंड एरेडिकेशन ऑफ सोशल ईवल्स, आइन के आर्टिकल 37 में ये वादा किया गया है कि माशरती बुराइयों का खात्मा किया जाएगा। इसमत फरोशी, जुआ, शराब, फहश अदब, इश्तिहारात, तिबात, नशर व अशात जो कि गैर इस्लामी है, आर्टिकल 37H के मुताबिक जो है इनको ममनू करार दिया गया। और नशा आवर अशिया जो है वो कोई भी रियासत के हदूद में इस्तेमाल नहीं कर सकता, इल्ला ये कि किसी जो मेडिसिनल पर्पस के लिए जो है उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, या गैर मुस्लिमों के मजहबी अगराज के लिए जो है लिमिटेड इजाज़त है। फिर अरबी की तालीमात और कुरान पाक की तिबात जो है ये भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। अरबी की तालीमात और कुरान पाक की जो है सही नशर व इशाअत ये रियासत का काम है। फिर सूद का खात्मा आर्टिकल 38 में वाज़िया किया गया कि रियासत जितनी जल्द हो सके मुल्क में सूद का खात्मा करे। और बड़ा वाज़िया है कि सूद जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, तो रियासत आज तक जो है सूद का खात्मा नहीं कर सकी। बदकिस्मती से ज़ुकात और रुशर का निज़ाम जो है रियासत का काम है कि मुसलमानों के लिए ज़ुकात और रुशर का इस्लामी निज़ाम राइज करे। आर्टिकल 31 की जो सब क्लॉज जे के मुताबिक जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि ज़ुकात, उकाफ और मसाजिद की बाकायदा तंजीम का एहतमाम करे। फिर वफाकी शरिया कोड का जो है क़याम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल शरिया कोड, आर्टिकल 203 के मुताबिक मुल्क में वफाकी शरिया कोड का जो है क़याम अमल में लाया जाए। फिर उसके बाद इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात, आइन के आर्टिकल 40 के मुताबिक जो है इस्लामी ममालिक से खुसूसी ताल्लुकात जो है इस्तवार किया जाए और उनके करीब, उनको अपने करीब लाने के लिए भी इक़दाम किया जाए। फिर नेक्स्ट है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का क़याम, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजिकल कौंसिल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 to 8, यानी 228 आर्टिकल के मुताबिक जो है ज़रूरी है कि एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का क़याम अमल में लाया जाए, जिसका काम यह है कि मौजूदा कवानीन में तब्दीली लाकर इन्हें इस्लामी बनाना और पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में ऐसे ज़राए और वसाइल की सिफारिश करनी है जिससे पाकिस्तान के मुसलमान अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी जो है इस्लाम, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाल सकें। फिर अक़लियतों का जो तहफ़्फ़ुज़, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, उनको ज़िंदगी, माल, जान का जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो तमाम जो है शिक्कें जो कि बताती हैं कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम की इम्प्लीमेंटेशन की जाए। दारी आला का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। मुल्क में कुरान और सुन्नत की हुक्मरानी होगी, सोशल इवल्स की एरेडिकेशन होगी, तमाम इस्लामी कवानीन की जो है इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, सूद का ख़ात्मा किया जाएगा, शराब, जुआ, ज़ना या फहश लिटरेचर उसका ख़ात्मा किया जाएगा। सदर, वज़ीर आज़म और तमाम असम्बली के मेंबर्स के लिए ना जो है एक मखसूस इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। फिर इसके साथ साथ जो है फेडरल शरिया कोर्ट का क़याम अमल में लाना, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का क़याम अमल में लाना, और फिर ये बताना कि मुल्क में कोई भी आइन, कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं होगा। और बड़ा वाज़ह तौर पर ये कि ये तारीफ़ करना कि मुल्क में जो है मुसलमान वो है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल नबीयीन मानता हो, आप पर ईमान लाता हो और आपके बाद किसी भी झूठे नबी या रसूल पर ईमान ना लाता हो। तो ये है दोस्तों हमारा आज का मौजू, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन का DNA किया, कि जिसमें हमने जाना
کہ کون کون سا جو آرٹیکل ہے دیٹ از اکارڈنگ ٹو اسلام، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں جو ہے ظاہری بات ہے آپ لوگ سن رہے ہیں، بہت سے بچے بھی میرے سے سوال کرتے ہیں سر یہ سب ریٹن میں ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ تو امپلیمنٹیشن دوستوں کسی اور نے نہیں کرنی، آپ نے اور میں نے کرنی ہے۔ ہم لوگوں نے جیسے آگے جانا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بھی ڈالنا ہے اور اس آئین کو بھی اس کے مطابق لے کے جانا ہے، اس کی سپیرٹ کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ملک میں ایک جو کرپٹ قسم کا مافیا جو ہے یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ طاقت اس کے ہاتھ سے نکلے، تو ہم نے عوام میں یہ شعور پیدا کرنا ہے اور ان کو کرپٹ مافیا کو ہٹا کر جو ہے خالصتاً عوامی حکومت قائم کرنی ہے جو کہ اسلامی جو کہ آئین کی سپیرٹ کے مطابق جو ہے ملک میں قوانین کی امپلیمنٹیشن کرے۔ دوستو دنیا میں کانسٹیٹیوشن کا کانسیپٹ ہی فنڈامنٹل رائٹس کی وجہ سے رائز ہوا، یعنی کانسٹیٹیوشن کا جو بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ بنیادی طور پر جو سوشل کانسیپٹ کا نظریہ وہ اسی پر استوار ہے کہ عوام کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ اگر حکومت یہ ذمہ داری مکمل نہیں کر پاتی تو جان لاک کے مطابق ایسی ہے حکومت کو جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے گا، اور کوئی بھی ایسی ترمیم جس کے ذریعے فنڈامنٹل رائٹس کو غصب کیا جائے وہ ترمیم اسے ویلڈ ترمیم تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو دوستو پاکستان کے آئین میں جو پاکستان کے شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ آئین میں موجود یہ بنیادی رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، پہلے آرٹیکل سے لے کر آئین کے آرٹیکل 28 تک ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمبر فرسٹ جو ہے ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن۔ آئین کا آرٹیکل نمبر 3 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ریاست میں تمام طرح کے ظلم کا خاتمہ ہو اور اس بنیادی اصول کی جو ہے تکمیل کی جائے تاکہ ہر کسی کو اس کی اہلیت کے مطابق جو ہے اس سے کام لیا جائے اور ہر کسی کو اس کے کام کے مطابق معاوضہ دیا جائے، یعنی کسی بھی طرح کا ریاست میں ظلم و ستم جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ایوری ون از ایکول بیفور دی لا۔ آئین کا آرٹیکل نمبر 4 جو ہے یہ ہر شہری کو جو ہے یہ تحفظ فراہم کرتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں برابر ہیں، یعنی قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے جیسے ممالک میں یہ ہمیشہ مسئلہ رہا ہے کہ طاقتور جو ہے وہ عدل و انصاف کا پہلے حقدار تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ریٹن آئین میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایوری ون از ایکول بیفور دی لا۔ خصوصاً کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے جو کسی شخص کی جان، آزادی، جسم، شہریت، پراپرٹی کے لیے جو ہے مضر ثابت ہو، سوائے جبکہ قانون اس کی اجازت دے۔ کسی شخص کے کوئی ایسے کام کرنے کی ممانعت یا مزاحمت نہ ہوگی جو قانوناً ممنوع نہ ہو، اور کسی شخص کو کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا جو قانوناً جائز نہ ہو۔ پھر نیکسٹ ہے فیتھ فلنس ود دی اسٹیٹ۔ آئین کا جو ہے آرٹیکل ہے وہ ریاست سے وفاداری کا تقاضا کرتا ہے۔ دستور اور قانون کے اطاعت ہر شہری کا حق ہے۔ ہر شخص جو فی الوقت پاکستان میں ہو واجب التعمیل ہے کہ وہ ریاست سے وفادار ہو، یعنی ریاست سے غداری کا مرتکب نہ ہو، اور ریاست سے غداری کی سزا جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پروٹیکشن آف لائف۔ کسی شہری کو زندگی کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 9 میں یہ واضح ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی زندگی کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا سوائے یہ کہ جب قانون اس کی اجازت دے۔ پھر آرٹیکل 10 میں فیئر ٹرائل یعنی منصفانہ سماعت کا حق ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ کسی شخص کو جسے گرفتار کیا گیا ہو، گرفتاری کی وجہ سے جس قدر جلد ہو سکے آگاہ کیے بغیر نہ تو نظر بند رکھا جا سکتا اور نہ اسے اپنے پسند کی کسی قانون پیشہ شخص سے مشورے کرنے
اور اس کے ذریعے صفائی پیش کرنے کے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ ہر اس شخص کو جسے گرفتار کیا گیا ہو اور نظر بند رکھا گیا ہو، مذکورہ گرفتاری سے 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ تو یہ آئین کے مطابق یہ تمام معاملات ضروری ہیں۔ دوستو، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان جیسی ریاست میں قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی جو ہے وہ ہمیشہ مسئلہ رہا، اور جس کی وجہ سے اکثر یہ ہوتا کہ فیئر ٹرائل کا حق جو ہے یہاں پہ کمزوروں کو نہیں ملتا۔ پھر پروہبشن آف سلیوری، یعنی آئین کے آرٹیکل 11 کے مطابق جو ہے غلامی یا کسی سے زبردستی کام لینا، انسانوں کی خرید و فروخت، یہ نہ صرف یہ ممنوع ہے بلکہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں سے جو ہے وہ کام لینا وہ بھی ممنوع ہے۔ پھر پنشمنٹ انڈر دی لا، آئین کے آرٹیکل نمبر 12 میں واضح کیا گیا ہے کہ کوئی قانون کسی شخص کو کسی ایسے فعل یا ترک فعل کے لیے جس سے اس فعل کے سرزد ہونے کے وقت کسی قانون کے تحت قابل سزا نہ تھا، سزا دینے کی اجازت نہیں دے گا، یا کسی جرم کے لیے ایسی سزا دینے کی جو اس جرم کے ارتکاب کے وقت کسی قانون کی رو سے اس کے لیے مقررہ سزا سے زیادہ سخت یا اس سے مختلف ہو، اجازت نہیں۔ یعنی پنشمنٹ انڈر لا، قانون نہیں تو سزا نہیں۔ اگر کسی بات پہ قانون نہیں بنا ہوا تو اب اسے سزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ پھر ایک جرم پر ایک ہی مقدمہ جو ہے وہ ہوگا، کسی شہری کو اس کے سابقہ جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ آئین کا آرٹیکل نمبر 13 واضح ہے کہ ایک جرم کا ایک ہی مقدمہ ہوگا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ایک جرم پہ 20-25 جو ہے FIR کاٹی گئی ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ نے بھی اپنا یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ ایک جرم کی صرف ایک ہی FIR کٹے گی۔ پھر ہے پروٹیکشن آف سینکٹریٹی، یعنی چادر اور چار دیواری کا تحفظ۔ آئین کا آرٹیکل 14 جو ہے وہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی ذمہ داری لیتا ہے۔ پھر ہے فریڈم آف موومنٹ، آرٹیکل 15 کے تحت پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ آزادانہ نقل و حرکت کرے، وہ چاہے پاکستان میں رہے، پاکستان سے باہر جا سکتا ہے، اگر قانون اس کی اجازت نہ دے تب تک، نہیں تو ادروائز آزادانہ نقل و حرکت جو ہے ہر شہری کا حق ہے۔ پھر ہے انڈر ریسٹرکشن آف لا، یعنی آئین کا آرٹیکل نمبر 16 ہے کہ امن عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندی کے تابع ہر شہری کو پرامن طور پر اور بغیر اسلحے کے جمع ہونے کا حق ہے۔ انڈر دی ریسٹرکشن آف لا مطلب آپ جو ہے آپ اجتماع بھی کر سکتے ہیں، آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، یہ حق آپ کو جو ہے آرٹیکل 16 دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد 17 آرٹیکل ہے رائٹ ٹو میک پارٹیز اینڈ NGOs، یعنی آپ اپنی پارٹی یا NGOs بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر رائٹ ٹو بزنس 18 آرٹیکل نمبر 18 کے تحت آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی بھی جائز کاروبار کرنے سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ پھر آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے، یعنی آپ آزادی اظہار رائے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، آپ میڈیا کے ذریعے، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں، حکومت کی جو ہے پالیسیز پہ تنقید کر سکتے ہیں، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا کام جس سے ملک میں انتشار برپا ہونے کا خدشہ ہو، اس سے ہٹ کے آپ کے پاس تمام طرح کے رائٹس موجود ہیں کہ آپ فریڈم آف سپیچ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فریڈم آف ریلیجن اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 20 آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں پر اس کا نفاذ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو آپ کے مذہب پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتا۔ پھر پروٹیکشن فرام ریلیجیس ٹیکس جو ہے یہ آئین کے آرٹیکل نمبر 21 میں ہے کہ آپ زبردستی آپ جو ہے کسی پر محصول عائد نہیں کر سکتے۔
پھر ایجوکیشنل رائٹ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 22 آپ کے پاس جو ہے حق حاصل ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ کسی اور طرح کی ہو، تو آپ کو کوئی سے روک نہیں سکتا۔ پھر آپ کا ہے پراپرٹی رائٹ، آپ کے پاس جو آرٹیکل 23 جو ہے آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے، اسے قبضے میں رکھنے اور فروخت کرنے کا حق حاصل ہے۔ پھر ہے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹ، آئین کا آرٹیکل 24 جو ہے اس میں کسی شخص کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے۔ پھر ایکویلٹی بیفور دی لا، ہر شہری جو ہے آئین کے آرٹیکل 25 کے مطابق جو ہے ایکول ہے، قانونی تحفظ کا مساوی طور پر حقدار ہے۔ کوئی مرد، عورت، بچے کے تحفظ کے لیے ریاست کی طرف سے کوئی خاص اہتمام کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ ریاست 5 سے 16 سال کی عمر تک کے تمام بچوں کے لیے جو ہے قانون کے ذریعے مقرر کی گئی مفت تعلیم کو جو ہے لازمی بھی قرار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فریڈم ٹو گو اینی ویئر جو ہے آئین کا آرٹیکل 26، اس میں عام تفریح گاہوں یا جمع ہونے کی جگہوں میں جو صرف مذہبی اغراض کے لیے مختص نہ ہو، آنے جانے کے لیے کسی شہری کے ساتھ محض نسل، مذہب، ذات، جنس، سکونت یا مقام پیدائش کی بنا پر کوئی امتیاز نہیں رکھا جائے گا۔ پھر ہے پرنسپل آف کمپیٹنسی، آئین کے آرٹیکل 27 میں ہے کسی شہری کے ساتھ باعتبار دیگر پاکستان کی ملازمت میں تقرری کا اہل ہو، کسی ایسے تقرر کے سلسلے میں محض نسل، مذہب، ذات، جنس، سکونت یا مقام پیدائش کی بنا پر امتیاز نہیں رکھا جائے گا۔ پھر ہے رائٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ آف انسٹیٹیوشن، یعنی آرٹیکل 28 میں شہریوں کے کسی طبقے کو جس کی ایک الگ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اسے برقرار رکھنے اور فروغ دینے اور قانون کے تابع اس غرض کے لیے ادارے قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو دوستو یہ وہ بنیادی رائٹس ہیں جن کی وجہ سے جو ہے قانون وجود میں آتا ہے، کانسٹیٹیوشن وجود میں آتا ہے۔ قانون بنانے کی بنیادی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ عوام کو ان کے یہ فنڈامنٹل رائٹس دیے جائے۔ کانسٹیٹیوشن کی بھی بنیادی ذمہ داری، اس کے وجود میں آنے کی بنیادی وجہ وہ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں جن پر بدقسمتی سے ہمارے جیسے انڈر ڈیولپڈ ممالک پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ ہم اور آپ ہیں جو کہ اس پر عمل کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ Power and functions of legislature in Pakistan under Constitution of 1973۔ دوستو پاکستان کے 1973 کے آئین کے تحت پاکستان کی مقننہ یا لیجسلیچر جسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، یہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد ملک کے لیے قانون سازی کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کا سب سے سپیریئر ادارہ لیجسلیچر ہوتا ہے، اس کے بعد لیجسلیچر جو قوانین بناتا ہے اس پر عمل کرنے والا ادارہ ایگزیکٹو کہلاتا ہے۔ پھر جو قوانین بنے ہیں آیا کہ وہ آئین کے مطابق بنے ہیں اور ان پر عمل اس کی اسپرٹ کے مطابق ہوتا ہے تو اس کے لیے جوڈیشری عمل میں آتی ہے۔ تو یہ ہمارے 3 ادارے ہیں۔ تو آج ہم لیجسلیچر کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو پاکستان کا جو لیجسلیچر ہے یہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، ایوان زیریں اور ایوان بالا۔ ایوان زیریں جسے ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں، یہ عام انتخابات کے ذریعے پاکستانی عوام کے ذریعے براہ راست منتخب ہوتا ہے، یعنی اس کے اراکین براہ راست پاکستانی عوام کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی تعداد 342 ہے۔ قومی اسمبلی کے ممبران کو ممبران قومی اسمبلی یعنی ممبر آف نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے۔ ایوان بالا جسے ہم سینٹ کہتے ہیں، یہ پاکستان کے صوبوں اور وفاقی دارالحکومت کی نمائندگی کرتا ہے۔ سینٹ کے انتخاب براہ راست عوام کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ اسے بلا واسطہ یا انڈائریکٹ طور پر اراکین قومی اسمبلی اور اراکین صوبائی اسمبلی منتخب کرتے ہیں۔ ہر صوبے اور وفاقی دارالحکومت کی سینٹ میں مساوی نشستیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کا آئین ملک کی قانون سازی کے اختیارات پارلیمنٹ کو دیتا ہے۔
پارلیمنٹ جو کہ ایوان بالا اور ایوان زیری کا مرکب ہے، پارلیمنٹ قوانین بنانے اور ان میں ترامیم کرنے، قومی پالیسی پر بحث کرنے اور ایگزیکٹو برانچ کے کاموں کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ یہ ملک کی سمت اور حکمرانی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پارلیمنٹ دیگر اہم کام بھی سر انجام دیتی ہے، جیسے کہ بجٹ کی منظوری، بین الاقوامی معاہدوں اور ان کی توثیق اور قومی اہمیت کے مختلف امور پر جو ہے ڈسکشن کا انعقاد کرنا۔ یہ تمام فنکشنز پارلیمنٹ کے ذمہ داریوں میں آتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبروں کی اہلیت کیا ہے اور ان کے انتخاب کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے قومی اسمبلی کے ممبرز کی جو اہلیت ہے، تو نمبر 1 تو امیدوار کا پاکستانی شہری ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عمر کم از کم 25 سال ہونی چاہیے۔ ایک امیدوار کو عقل مند ہونا چاہیے اور قانونی طور پر اہل ہونا چاہیے، نااہل جو ہے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا۔ پھر انتخابی طریقہ کار، قومی اسمبلی کے ممبرز جنہیں MNA کہا جاتا ہے، یہ براہ راست منتخب ہوتے ہیں۔ پاکستان کو مختلف حلقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہر حلقے میں MNA منتخب ہوتا ہے۔ عام انتخابات ہر 5 سال میں کم از کم ایک بار ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان انتخابات کے انعقاد کا ذمہ دار ہے۔ کسی حلقے میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کو فاتح قرار دیا جاتا ہے، اس حلقے کا وہ MNA بن جاتا ہے۔ پھر ایوان بالا یعنی سینٹ کے لیے جو اہلیت اور انتخاب کا طریقہ کار، اس میں بھی امیدوار کا پاکستان نہیں ہونا ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی کم از کم عمر 30 سال ہونی چاہیے۔ امیدوار کو اچھے کردار کا مالک ہونا چاہیے اور اسے قانون کے تحت نااہل نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ کسی سزا میں کنوکٹڈ نہ ہو۔ کوئی بھی ایسی ایلیجیبلٹی جو آئین نے فراہم کی ہے، اگر اس پہ پورا نہیں اتر رہا تو وہ الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو انتخابی طریقہ کار، سینیٹرز کا جو انتخاب بلا واسطہ، جو اسے ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ وے میں ہوتا ہے۔ ہر صوبے اور وفاقی دارالحکومت کی آبادی کے بنیاد پر سینٹ میں الگ الگ نشستیں مختص ہیں۔ ہر صوبے کے صوبائی اسمبلیوں کے اراکین اور وفاقی دارالحکومت سے قومی اسمبلی کے اراکین سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ سینٹ کے ہر 3 سال میں الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں نصف نشستوں پر جو ہے الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے، یعنی سینٹ کے ہاف ممبرز جو ہے ہر 3 سال بعد منتخب ہوتے ہیں۔ MPs اور MNA سینٹ کے امیدواروں کو سنگل ٹرانسفر ایبل ووٹ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، جہاں وہ امیدواروں کو ترجیح کے لحاظ سے درجہ بندی کرتے ہیں۔ ہر نشست کے کوٹے کے مطابق مطلوبہ تعداد میں ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار سینیٹر منتخب ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی جو تعداد اگر ہم دیکھیں تو قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 342 ہے، جن میں 70 ریزرو سیٹیں ہیں، جن میں 60 خواتین کے لیے اور 10 غیر مسلموں کے لیے، جبکہ 24ویں ترمیم جو کہ 217 میں ہوئی، اس کے مطابق جو مردم شماری ہوئی، اس کے بعد قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 342 سے کم ہو کر 336 رہ گئی ہے۔ پھر سینٹ کے جو ممبرز کی جو کل تعداد 104 ہے، جس میں 17 خواتین اور 4 غیر مسلم ہوتے ہیں۔ سینٹ میں ہر صوبے سے 22 ارکان منتخب ہوتے ہیں۔ اب 22 ارکان کے لحاظ سے اگر دیکھے جائے تو یہ 88 یعنی 88 لوگ بن گئے۔ 4 جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ جو وفاق سے منتخب ہوتے ہیں، تو یہ ہو گئے ٹوٹل 92 یعنی 92، اور 4 جو ہیں وہ اقلیتی رکن ہوتے ہیں 96، اور پھر اس کے بعد 8 فاٹا سے منتخب ہوتے تھے تو 104 یعنی 104 ممبرز۔ پھر 25ویں ترمیم کی وجہ سے فاٹا خیبر پختونخوا میں مرج ہو گیا اور 2024 میں 104 سے کم ہو کر نشستیں 96 رہ جائیں گی، یعنی فاٹا کے 8 اراکین ختم ہو جائیں گے۔ دوستو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں پاور اینڈ فنکشنز آف نیشنل اسمبلی۔ تو پاکستان کی قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کے طور پر قانون سازی کے عمل اور ملک کی حکمرانی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔
اس کے افعال قانون سازی، نمائندگی، نگرانی اور پالیسی سازی کے مختلف جو ہے پاورز اور اختیارات اس کے پاس ہیں۔ یہ اختیارات کیسے اس کے پاس ہے اسے ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، قانون سازی کا اختیار۔ قومی اسمبلی کا بنیادی کام قوانین بنانا ہے۔ اراکین قومی اسمبلی یعنی نیشنل ممبرز آف نیشنل اسمبلی سوشل، اکنامک، پولیٹکس اور لیگل جو ہے ایشوز ان سمیت جو مختلف معاملات پر بل تجویز کرتے ہیں اور ان پر بحث کرتے ہیں۔ یہ بل ملکی پالیسی، گڈ گورننس، عوامی بہبود اور بہت کچھ سے متعلقہ ہو سکتے ہیں۔ بجٹ کی منظوری۔ قومی اسمبلی کو حکومت کی طرف سے پیش کردہ وفاقی بجٹ کا جائزہ لینے اور اس کی منظوری کا اختیار حاصل ہے۔ یہ مختلف شعبوں اور محکموں کے لیے مختص فنڈز کا جائزہ لیتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکومت کے مالیاتی منصوبے ملک کی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق ہو۔ ریپریزنٹیشن۔ ایم این اے قانون سازی کے عمل میں اپنے متعلقہ حلقوں اور اپنے حلقوں کے مفادات کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ وہ مسائل اٹھاتے ہیں، خدشات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی پالیسیوں کی وکالت کرتے ہیں اور ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں جن کی وہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ نگرانی۔ قومی اسمبلی حکومت کی ایگزیکٹو برانچ کی بھی نگرانی کرتی ہے۔ یہ شفافیت، احتساب اور مؤثر حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے اقدامات اور پالیسیوں کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ اس نگرانی میں سرکاری افسران سے بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، ان کے فیصلوں کے لیے انہیں جواب دہ بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے اور مفاد عامہ کے معاملات کی چھان بین بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم سے بھی اس کی پالیسیز کے افیکٹو اور ان افیکٹو ہونے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ڈسکشن۔ قومی اسمبلی میں ہر طرح کے موضوعات پر وسیع پیمانے پر جو ہے ڈسکشن ہوتی ہے۔ یہ مباحثے اراکین کے درمیان خیالات، نقطہ نظر اور ان کی ایکسپرٹیز کے تبادلے میں مدد کرتے ہیں، جس سے باخبر فیصلہ سازی اور قانون سازی ہوتی ہے۔ آئینی ترامیم۔ قومی اسمبلی کو آئین پاکستان میں ترامیم کی تجویز اور ان پر بحث کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ کسی بھی مجوزہ ترمیم کو ایک سخت عمل سے گزرنا پڑتا ہے جس میں قومی اسمبلی کے جو ہے کل 2/3 اکثریت اگر ہو تو ترمیم ہو سکتی ہے، یعنی ایوان زیریں اور ایوان بالا دونوں ہاؤسز میں جو ہے 2/3 اگر اکثریت سے کوئی ترمیم پاس ہوگی تو وہ ترمیم جو ہے کنسیڈر ہوگی، ادروائز وہ ترمیم آئین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ پھر بین الاقوامی معاہدے۔ قومی اسمبلی بین الاقوامی معاہدوں، کانٹریکٹس اور کنونشنز کی توثیق کرتی ہے جو پاکستان دوسرے ممالک یا بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ایسے معاہدے ملک کے مفادات اور اقدار سے ہم آہنگ ہو، یعنی نیشنل انٹرسٹ میں جو ہے اس کو جو ہے انشور کرنا جو ہے نیشنل اسمبلی کا کام ہے۔ پھر بین الاقوامی فورمز میں نمائندگی۔ قومی اسمبلی بین الاقوامی فورمز میں پاکستان کے موقف اور مفادات کی نمائندگی کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ اراکین پارلیمانی سفارتکاری میں حصہ لیتے ہیں اور دوسرے ممالک کے ہم منصبوں کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، نیگوسیشن کرتے ہیں۔ کمیٹیوں کا کام۔ قومی اسمبلی مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مختلف کمیٹیوں کی تشکیل دیتی ہے، جیسے کہ وزارت خزانہ، فورن منسٹری، ایجوکیشنل منسٹری، ہیلتھ منسٹری۔ یہ منسٹریاں گہرائی سے مطالعہ کرتی ہے، یہ کمیٹیاں گہرائی سے مطالعہ کرتی ہے، قانون سازی کا جائزہ لیتی ہے اور اسمبلی کو سفارشات فراہم کرتی ہے۔ آئین ساز اسمبلی۔ بعض اوقات یہ جو اسمبلی ہے یہ آئین ساز اسمبلی کی بھی شکل اختیار کر لیتی ہے جو ملک کے آئین کو مسودہ تیار کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کی ذمہ داری ادا کرتی ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور اس وقت کی موجود جماعتوں نے مل کر بنایا تھا، تو اس وقت کی جو پارلیمنٹ ہے اسے ہم کہیں گے کہ وہ اس نے ایک آئین ساز اسمبلی کی شکل ڈھال لی تھی۔ تو دوستو یہ ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ آ جاتی ہیں اس کے اختیارات جن کے بارے میں ہم نے جانا۔ پاور اینڈ فنکشنز آف پرائم منسٹر آف پاکستان انڈر کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ دوستو پاکستان کے آئین کے تحت وزیر اعظم کا دفتر وفاقی حکومت کے اندر اہم ایگزیکٹو اتھارٹی کا حامل ہے۔
वज़ीर आज़म एग्जेक्टिव ब्रांच का सरबराह होता है जो वफाकी काबीना की क़यादत करने, हुकूमती पॉलिसियाँ बनाने और इस पर अमल दरामद करने और बैनुल अक़वामी मामलात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का ज़िम्मेदार है। आइन के आर्टिकल 90 के मुताबिक फेडरेशन का इंतज़ामी इख्तियार वफाकी हुकूमत इस्तेमाल करती है जो वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल होती है। वज़ीर आज़म के किरदार में पॉलिसी साजी, कौमी असम्बली में बिल पेश करना, अहम ओहदों पर तकर्रियों की सिफारिश करना, सालाना बजट पेश करना, बजट में हिस्सा लेना और कौमी असम्बली में सवालात का जवाब देना शामिल है। मज़ीद ये कि वज़ीर आज़म हंगामी हालात यानी एमरजेंसी के दौरान मुल्क का इंतज़ाम संभालते हैं और मुश्किलात से मुल्क को निकालने में अहम किरदार अदा करते हैं। अहम इख्तियारात समेत वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के सामने भी जवाबदेह हैं और आइन में कायम करदा चेक एंड बैलेंस के फ्रेमवर्क के अंदर वो काम करते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1 तो वज़ीर आज़म जो है एग्जेक्टिव अथॉरिटी का हामिल होता है और हुकूमत का सरबराह होता है। आइन के आर्टिकल 90 के मुताबिक वफाक का इंतज़ामी इख्तियार सदर के नाम पर वफाकी हुकूमत इस्तेमाल करेगी जिसमें वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा शामिल होंगे। फिर उसके बाद काबीना की क़यादत और पॉलिसी की तश्कील। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना की क़यादत करता है जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों और कामों के ज़िम्मेदार वज़रा पर मुश्तमिल होता है। वज़ीर आज़म काबीना के इजलासों की सदारत करते हैं और हुकूमत की पॉलिसियाँ और तरजीहात का तयन करते हैं। आर्टिकल 91 के मुताबिक काबीना वज़ीर आज़म के साथ कौमी असम्बली को इज्तमाई तौर पर वो सर्व करते हैं और वज़ीर आज़म और काबीना कौमी असम्बली के जो है सामने ज़िम्मेदार हैं, आंसरेबल है। तकर्रियों की सिफारिश। वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा, मुशीर और मावनीन ख़ुसूसी समेत अहम सरकारी ओहदों पर तकर्रियों की सिफारिश करते हैं। आर्टिकल 92 के मुताबिक वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत वज़ीर आज़म की खुशनुदी के दरमियान ओहदे पर फाइज रह सकते हैं, यानी जितने भी वज़रा हैं अगर वज़ीर आज़म चाहेगा तो वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे, नहीं तो नहीं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 92। फिर कानून साजी के इख्तियारात। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली यानी पार्लियामेंट के ऐवाने ज़ेरी में बिल पेश कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की हुकूमत कानून साजी की कोशिशों को मरबूत करने और इस बात को यकीनी बनाने के ज़िम्मेदार होते हैं कि हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम बिल पेश किए जाएँ और उन पर बहस की जाए। फिर खारजा अमूर और नुमाइंदगी। वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी मामलात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। वो दूसरे ममालिक के साथ सफारती तल्लुकात बरकरार रखने और बैनुल अक़वामी मुआहदों में पाकिस्तान के मफादात की नुमाइंदगी करने के ज़िम्मेदार होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 सदर को फेडरेशन के खारजा अमूर को चलाने और फेडरेशन की जानिब से मुआहदों को अंजाम देने का इख्तियार हासिल होता है, जबकि ओरिजिनली सदर जो है वही करता है जो कि वज़ीर आज़म जो है उसे कहता है। एमरजेंसी यानी हंगामी हालात में जब पाकिस्तान को सलामती के ख़तरात लाहिक हों तो वज़ीर आज़म सदर को एमरजेंसी के ऐलान का मशवरा देता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 232 अगर सदर इस बात पर यकीन कर ले कि संगीन एमरजेंसी की सूरत हाल मौजूद है तो इन हालात पर काबू पाने के लिए वो एमरजेंसी का ऐलान जारी कर देता है और इस सूरत हाल में जो है वज़ीर आज़म जो है वो अपना इंटेग्रल रोल जो है वो अदा करता है। बजट का अमल। वज़ीर आज़म की हुकूमत सालाना वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश करती है। आर्टिकल 84 के मुताबिक वफाकी हुकूमत को मौसूल होने वाले तमाम महसूलात, इस हुकूमत की तरफ से उठाए गए तमाम कर्जे और किसी भी कर्ज की अदायगी में इसकी तरफ से हासिल करदा तमाम रकम कंसोलिडेटेड फ़ंड तश्कील देंगे। बजट जो है कौमी असम्बली में मंजूर करवाना वज़ीर आज़म का काम है। अगर वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में बजट पास नहीं करवा पाते
تو ان کا حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ جواب دہی اور رپورٹنگ، وزیر اعظم قومی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہے، وہ مختلف ڈسکشنز میں حصہ لیتے ہیں، سوالات کا جواب دیتے ہیں، اپنی پالیسیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ آرٹیکل 91 کے مطابق وزیر اعظم صدر کو فیڈریشن کے امور کے عمومی طرز عمل سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ یہ تھے وزیر اعظم کے بنیادی فنکشنز اور پاورز۔ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وزیر اعظم جو ہے وہ ریاست کا، فیڈریشن کا جو ہے انتظامی سربراہ ہوتا ہے، تمام اختیارات کا حامل ہوتا ہے، وہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹی کو اپنے وزراء کے ساتھ جو ہے سر انجام دیتا ہے، اور ملک میں جتنی بھی اہم تقرریاں وہ کرواتا ہے، اور جتنے بھی بیرون ملک کے ساتھ جو ہے معاہدے ہیں ان کی توثیق کرتا ہے۔ نیز قانون سازی سے لے کر ایگزیکٹو عمل تک جو ہے وزیر اعظم کا رول انتہائی اہم ہے۔ اگر ایک طاقتور وزیر اعظم ہے تو وہ ریاست کو اچھے انداز میں چلا سکتا ہے۔ ایک کمزور وزیر اعظم جس کے قومی اسمبلی میں نشستیں مکمل نہیں ہیں، سمپل میجورٹی نہیں ہے، تو وہ کافی مجبوریوں کا شکار بھی ہوتا ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو بلیک میل بھی کرتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی طاقت کی وجہ سے جو ہے وزیر اعظم کو اپنے اشاروں پر نچاتی ہے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے، ریاست پاکستان کی مضبوطی اسی وقت ہی عمل میں آ سکتی ہے جب ملک کا ایگزیکٹو ہیڈ یعنی وزیر اعظم مضبوط ہو، اور اس کے لیے کم از کم اس کے پاس سمپل میجورٹی کا ہونا ضروری ہے۔